بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ایک بادشاہ اور تین وزیر۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیروں کو دربار میں بلایا اور ان وزیروں میں سے تین وزیروں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلا لے کر باغ میں چلے جاؤ اور وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے اچھے پھل جمع کرو۔ تو تین وزراء بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران ہوئے اور تینوں تھیلا لے کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے۔ پہلے وزیر نے خیال کیا اور سوچا اور کوشش کی اس بات کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کر لے، اور اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے تھیلا بھر لیا۔ اور دوسری طرف دوسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا تو جائزہ لے گا نہیں کہ کیسا ہے، اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھے گا، اس لیے اس نے تازہ کچے اور گلے سڑے پھلوں سے تھیلا بھر لیا، یعنی مختلف قسم کے پھلوں سے، کچے پکے اور گلے سڑے۔ تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی نظر صرف تھیلا بھرنے پر ہوگی، اس کے اندر کیا ہے بادشاہ نہیں دیکھے گا۔ یہی سوچ کر اس نے تھیلے میں گھاس پھوس اور پتے بھر لیے اور محنت کرنے سے بچ گیا اور وقت بچا لیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے تینوں وزیروں کو تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں دربار میں حاضر ہو گئے تو بادشاہ نے تھیلے کھول کر بھی نہ دیکھے اور حکم دیا کہ تم تینوں دور چلے جاؤ، اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ تینوں وزیروں کو 3 ماہ کے لیے دور دراز جیل میں قید کر دو۔ اب اس دور دراز جیل میں ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا سوائے اس تھیلے کے جو انہوں نے جمع کیا تھا۔ اب پہلا وزیر جس نے اچھے اچھے پھل جمع کیے تھے وہ مزے سے اپنے پھلوں پر گزارا کرتا رہا، یہاں تک کہ 3 ماہ آسانی سے گزر گئے۔ دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے تازہ خراب پھل جمع کیے تھے، اس کے لیے بڑی مشکل پیش آئی۔ کچھ دن تو تازہ پھل کھائے اور بعد میں گلے سڑے کھا کر بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اسے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی اور 3 ماہ برے ہو گئے۔ تیسرا وزیر جس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، کچھ بھی نہیں کیا تھا اور کوئی پھل جمع نہیں کیا تھا بلکہ گھاس پھوس بھر کے لے کے آیا تھا، وہ کچھ دن بعد ہی بھوک سے مر گیا، کیونکہ اس کے پاس کچھ کھانے کو تھا ہی نہیں۔ اب اپنے آپ سے پوچھئے، ہر بندہ اپنے آپ سے یہ پوچھے آپ کیا جمع کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت باغ میں ہیں جہاں سے آپ چاہیں تو نیک اعمال اپنے لیے جمع کر سکتے ہیں اور چاہیں تو خراب اعمال جمع کر سکتے ہیں، مگر یاد رہے جب بادشاہ کا حکم ہوگا تو آپ کو آپ کی جیل یعنی قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ اس جیل میں آپ اکیلے ہوں گے جہاں آپ کے ساتھ صرف آپ کے اعمال کی تھیلی ہوگی، جو آپ نے جمع کیا ہوا ہوگا تو وہی آپ کو وہاں کام دے گا۔ تو آج تھوڑی سی محنت کر کے اچھی اچھی چیزیں یعنی نیک اعمال جمع کر لیں اور وہاں آسانی اور آرام والی زندگی گزاریں۔ حضرت علی کا فرمان ہے جو قبر ہے وہ عمل کا صندوق ہے،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر گزرتے تو اتنا زیادہ روتے. کس نے پوچھا حضرت آپ قبر پر گزرتے ہیں تو اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر کوئی شخص اس میں کامیاب ہو گیا تو آگے آنے والی تمام منزلوں پر کامیاب ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی اس میں پھنس گیا تو پھر وہ آنے والی تمام منزلوں میں پھنس جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبر ہے وہ انسان کے ساتھ وہی معاملہ کرتی ہے جیسا انسان زندگی گزارتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے زمین پہ چلتا ہے، اور ایک بندہ نماز کا اہتمام نہیں کرتا وہ بھی زمین پہ چلتا ہے. لیکن فرق یہ ہے حدیث پاک کے مطابق جو بندہ نمازی ہوتا ہے، نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے، جب نمازی بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، بہت اچھا کیا جو تو میرے پاس آ گیا، آج تو میرے پاس آیا ہے، میرے سلوک کو بھی دیکھ لے گا. پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ قبر اس نمازی شخص کے لیے تا حد نگاہ کھلی ہو جاتی ہے اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. اس کے برعکس جو بندہ بے نمازی ہوتا ہے تو جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر اس کو سب سے پہلے جو ویلکم کرتی ہے، استقبال کرتی ہے، قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، بہت برا کیا جو تم میرے اندر آیا، آج میرے حوالے ہوا ہے تو میرا سلوک بھی دیکھ لے گا. اس کے بعد قبر اس کو ایسے جکڑتی ہے، دونوں طرف سے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں اس طرح مل جاتی ہیں جیسے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں ڈال کے دیکھیں دونوں انگلیاں آپس میں مل جاتی ہیں. اور قبر کہتی ہے کہ تو دنیا میں مجھ پہ چلتا تھا، آج میرا سلوک دیکھ لے گا. پھر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب مسلط ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اپنی آخرت کی فکر کریں. دنیا چند دن کی زندگی ہے، دنیا ختم ہو جانی ہے، آخر کار ہم نے اللہ پاک کے پاس جانا ہے. تو ایک دن سب سے پہلے ہم سب نے جس منزل سے گزرنا ہے وہ سب سے بڑی منزل قبر ہے. تو اپنی زندگی کو ایسے بنائیں کہ قبر ہمارا استقبال کرے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زندگی اعمال صالحہ کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.